وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مختلف اوقات میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی تربیت کا اور مشوروں کا سلسلہ رہتا ہے. دعوت اسلامی کے ایک بہت اہم شعبے سوشل میڈیا کے ڈپارٹمنٹ کا آج انشاءاللہ مدنی مشورہ ہے. اللہ نے چاہا تو ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ سوشل میڈیا جس تیزی سے گرو کر رہا ہے، جو ناظرین اس کو یوز کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت سے 7 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر فالوورز مختلف پلیٹ فارمز پر موجود ہیں. اللہ کی رحمت سے 100 سے زیادہ سوشل میڈیا میں ہمارا اسٹاف ہے جو پروفیشنلزم کے ساتھ اپنے شعبے کی خدمت سر انجام دے رہا ہے. اور شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی ریلیجس آرگنائزیشن کا سب سے بڑا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے پاس ہے. اور اس میں نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں، عربک میں، بلکہ مختلف زبانوں میں ڈب کر کے اے آئی کی مدد سے بہت سارے پروگرامز اور کلپس پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمارے اس شعبے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہماری خدمات بھی قبول فرمائے. ہمیں اور اخلاص کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے اس مشورے میں ایک اور یوں سمجھے کہ برکت یہ شامل ہو گئی کہ آج 2 شعبان المعظم ہے اور آج امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، ان کا یوم بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شامل کر لیا جائے، امام اعظم کا ذکر خیر ہو. اور سبحان اللہ جتنا احسان ان کا اس امت پر ہے، جتنا ان کا یوں سمجھیے شکریہ ادا کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، وہ کم ہے. کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حج کیا آپ نے، اور جب آخری مرتبہ حج کی سعادت ملی تو آپ نے یہ خواہش کی خدام مکہ سے، کعبہ سے، کہ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا جائے. آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا. آپ کعبے کے اندر گئے، عاجزی کا پیکر بن کر آپ نے کعبے شریف کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر طویل نماز ادا فرمائی، خوب تلاوت قرآن کی. نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے. ابھی آپ دعا میں مشغول تھے کہ کعبہ شریف کے کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ عبادت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا. تو حنفیوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھ میں آیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امام اعظم کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. امام اعظم کا تعارف، مختصر تعارف سن لیں. سراج الامہ، امت کے روشن سورج. امام الائمہ یعنی اماموں کے بھی امام. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مبارک نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، کنیت ابو حنیفہ ہے. یوں آپ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے. امام اعظم 80 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. 70 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے. ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ اخم، سراج امت فقیہ افخم. امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نام نعمان ابن ثابت. ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ. آپ کے بہت کمال کے اوصاف ہیں. چند باتیں عرض کرتا ہوں چونکہ ہمارا مشورہ بھی ہے، ہم تربیت کے لیے بھی بیٹھے ہیں اور بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے، کامیاب لوگوں کی سیرت سے سیکھا جاتا ہے. اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، ایسے کیا کمالات تھے ان کے. اور میں کوشش کروں گا چند وہ باتیں عرض کروں گا جو جس لیول کے، جس طبقے کے اسلام پہ موجود ہیں، ہم سب کو ان کی سیرت سے کچھ ملتا چلا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ، پہلے یہ بات یاد رکھیے گا چونکہ سوشل میڈیا پر آپ ہیں، ابحاث ہوتی رہتی ہیں، ریلز چلتی رہتی ہیں، کلپس چلتے رہتے ہیں، اختلافی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ 4 فقہ کے امام ہیں. امام اعظم، امام مالک،
امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کا آپس میں دینی احکام میں اختلاف ضرور ہے، البتہ سب کے عقائد بالکل درست ہیں، سبھی سنی صحیح العقیدہ اور سچے عاشق رسول تھے۔ ان سب کے متعلق حدیثوں میں بشارتیں بھی آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ علم ڈھونڈیں گے مگر عالم مدینہ سے زیادہ علم والا انہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے عالم مدینہ سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا قریش کا ایک عالم زمین کو علم دین سے بھر دے گا، اس حدیث پاک سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اگر علم سریا یعنی ستارے پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ محدثین کرام فرماتے اس حدیث شریف میں فارسی لوگوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ چاروں امام چاروں باغوں پر مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور ان سب میں کوئی یوں سمجھیے کہ یہ چاروں حق پر ہیں اور کسی کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی، یہ چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ کی سیرت کے چند مدنی پھول۔ آپ کا ایک پاکیزہ وصف یہ تھا آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کبھی اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا امام ابو حنیفہ غیبت سے کتنا بچتے تھے؟ میں نے سنا آپ دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم امام اعظم بہت زیادہ عقل مند تھے، پھر آپ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنی قیمتی نیکیاں غیبت کر کے ضائع کر دیں؟ کیا کمال کی بات کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا جینیس ہوں۔ آپ جینیس ہیں اور اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں، کیونکہ غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کی نیکیاں تو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو ذرا پورا مہینہ کام کرے اور جب سیلری ملے تو ایک بٹن دبا کر اپنے پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ میں، اور وہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں جو اچھا نہیں لگتا؟ غیبت تو اس کی کرتے نا جو اچھا نہیں لگ رہا، اس کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ٹرانسفر کر دیں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرے گا کہ یار تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، ایک تو تمہیں بندہ اچھا نہیں لگتا اور پورے مہینے کی سیلری اسی کو ٹرانسفر کر دی۔ اس سیلری تو کچھ بھی نہیں بیچتی نا، سارا دن مشکل سے نمازیں پڑھی، روزے رکھے یا درود پڑھ لیے، کوئی نیکی کی اور غیبت کر کے سب ٹرانسفر کر دیا۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو غیبت نہیں کرتا۔ تو امام اعظم کی عقل کا لیول دیکھیں، دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے، یعنی دشمن کی غیبت کر کے میں نے الٹیمیٹلی تو اسے فائدہ پہنچا دیا نا، کہ ایک تو میرا دشمن ہے اور میں نے اسے نیکیاں بھی پہنچا دی، تو کیوں غیبت کروں بھائی؟ اور غیبت کس قدر بڑا گناہ ہے۔ نارملی غیبت کو اچھا کسی کو نہیں یار شراب پیتا ہے، او ہو شرابی ہے بھائی، یہ تو معاذ اللہ جوا کھیلتا ہے، او لو 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 جواری ہے، غیبت کرتا ہے، تو سبھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ غیبت بھی گناہ کبیرہ، اور بعض صورتوں میں کئی بڑے بڑے گناہ جس کو ہم بڑے سمجھتے ہیں اس سے بڑا گناہ ہے، مگر اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے، اتنا روٹین کا حصہ بنا دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک سنیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 طرح کے جہنمی ہیں جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے جہنمیوں کی تکلیف بڑھ رہی ہوگی۔ تو کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ یعنی غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے کا قیامت میں عذاب ایسا ہوگا کہ اس کے عذاب کی وجہ سے جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس قدر بڑا عذاب ہو۔ آج ہم نے 2-3 دن سے ریلز دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گل پلازا کی آگ دیکھ رہے ہیں، وہ بھڑکتی آگ ہے جس سے لوگ نکل نہ پائے، کس طرح شہید ہو گئے، جھلس گئے، پہچانے نہیں جا رہے، ڈی این اے ہو رہے ہیں۔ میری کل کراچی یونیورسٹی میں بات ہو رہی تھی، تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں یا جہاں پر ریسرچ ہوتی ہے وہاں کے ایک مجھے اہم ذمہ دار کا میسج آیا کہ ہمارے جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہاں پر ہر تھوڑی دیر بعد کچھ اعضاء لائے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی میت ہے۔ مگر اب تو جو حال ہوا کہ اب جو پارٹس مل رہے ہیں وہ تو پارٹس بھی نہیں مل رہے، اب تو ہڈیاں مل رہی ہیں۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے جتنے شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو آج ایک جنازہ پڑھا کر آیا ہوں، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد سرفراز اتاری کا
ہزاروں لوگ اس وقت موجود تھے. ابھی ظہر کی نماز کے بعد وہ جنازہ تھا کراچی کے ایک علاقے میں، اور کئی لوگ اشکبار تھے. ان کی نیک نامی، ان کے بارے میں جو باتیں میں سن رہا تھا، علماء تھے بڑی تعداد میں، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ مسجد کی تعمیر ہو، نیکی کی دعوت ہو، دین کا کوئی کام ہو، غریبوں کی مدد ہو، ہر معاملے وہ بندہ آگے تھا. بلکہ یہ تو نئی بات مجھے آج پتہ چلی کہ یہ باہر آ چکے تھے گل پلازا سے، مگر 2-3 بار اندر گئے کہ کچھ اور لوگوں کو نکال لوں، کسی اور کو مدد کر دوں. اور آخری میسج جو پوری دنیا نے سنا کہ ان کا میسج یہ تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. یہ بھی کتنی پیاری تربیت ہے دعوت اسلامی کی کہ آخری وقت یہ خیال آیا کہ مجھ پر کوئی حقوق العباد باقی نہ رہے. اور آج میں نے جنازے میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. بڑے جنازے پڑھے ہیں، جنازوں میں شرکت کی ہے، آج ہزاروں لوگ تو تھے، مگر جب میں جنازے سے فارغ ہوا اور دعا کا وقت آیا، جنازے سے پہلے کہیں دور دور تک آسمان پہ بادل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو بارش برسنا شروع ہوئی. اور جیسے ہی وہ بارش کے قطرے ہمارے ہاتھوں پر پڑے تو کئی لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو برسنا شروع ہو گئے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ جنازے کے وقت اگر اس طرح بارش برسے اور ایسا موسم ہو جائے تو یہ اس کی مغفرت یا اس کی قبولیت کی دلیل ہے. تو اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن اس آگ سے سیکھا کیا میں نے اور آپ نے؟ یہ دنیا کی آگ ہے جو قابو میں نہ آئی. ہزاروں گیلن پانی ڈالا گیا، بڑے کیمیکلز ڈالے گئے، قابو میں نہ آئی. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ہم لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم ایسے گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایسی خطائیں کرتے وقت کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ حرام کمانے والا، دھوکہ دینے والا، غیبت کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا، کبیرہ گناہوں میں مبتلا شخص یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچوں گا، کیسے برداشت کروں؟ اب آپ نے سنا کہ غیبت کرنے والے کو جو عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جہنمیوں کی بھی تکلیف ہو رہی ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابھی شب معراج ہم نے منائی نا، شب معراج ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. اب چونکہ مل کے کام کر رہے ہیں، فلاں کا یہ معاملہ ہو گیا، پتہ چلا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے بارے میں یہ بات آ گئی، فلاں کا یہ میسج آ گیا، فلاں کو فلاں نے بلا لیا ہیں. اللہ اکبر، نہ جانے کتنی غیبتیں کر کے ہم کتنے گناہ کر چکے ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عیب اچھالنا. اگر کسی کی کوئی غلطی پتہ بھی چل گئی ہے تو انسان ہی ہے نا، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کے عیب اچھالیں گے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شعبے میں اگر کسی کا کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو وہ جانے، اس کے نگران جانے. نگران شورا نے ایک بہت پیارا جملہ کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ نگران کی نگرانی نہ کرو، اس کا نگران موجود ہے. ہم کیوں دوربین لگا کے بیٹھتے ہیں کون کب آیا، کون کب گیا، کون کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر آ رہا ہے، کسی کے پاس پیسے کدھر سے آئے، کسی نے خرچہ کدھر سے کیا. ہمیں کوئی آڈٹ مجلس میں نہیں بٹھایا گیا، ہمیں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. لیکن سوچیں کہیں اس کی وجہ سے میں اپنے نامہ اعمال میں غیبت کا انبار تو نہیں لگا رہا. میں فیضان مدینہ میں آ کر کہیں اپنے لیے کوئی بہت بڑا گناہ کا سر تو اکٹھا نہیں کر رہا. فیضان مدینہ تو وہ جہاں کے لوگ سدھر رہے ہیں، فیضان مدینہ وہ جہاں سے آ کر لوگ مدینے کا فیضان لے کے جا رہے ہیں. غیبت کرنے والے غیبت چھوڑ بیٹھے فیضان مدینہ آنے کی وجہ سے، یا انہی کلپس کو دیکھنے کی وجہ سے جو آپ نے بنائے. کبھی آپ سوچیں نا، آپ خود دیکھیں، آپ کمنٹس پڑھتے ہوں گے کہ ہمارے بعض اوقات ایک ایک کلپ پر ملینز ویوز ہوتے ہیں، اور کلپس پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، ہم نے یہ گناہ چھوڑ دیا، آئندہ نہیں کریں گے. لیکن جس نے کلپ ایڈٹ کیا اس نے یہ گناہ چھوڑا؟ جو اس شعبے میں ذمہ دار ہیں، کیا ان کے اندر یہ بہتری آئی؟ یہ سب ہمیں سوچنا ہے، کہیں چراغ تلے اندھیرا نہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اور کمال کا وصف، اللہ والے ہیں نا، اللہ کرامت عطا فرماتا ہے. ایک بار کیا ہوا کہ آپ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پہ تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا. اب وضو کا جو استعمال شدہ پانی تھا اس کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہم بھی وضو کرتے ہیں پانی ٹپکتا ہے، مگر اللہ نے وہ بصیرت، وہ نظر دی تھی کہ آپ نے جو ٹپکتے ہوئے قطرے دیکھے نا، تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اے میرے بھائی تو بدکاری سے توبہ کر لے. اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی. ایک بندے کو کہا جو ساتھ وضو کر رہا تھا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. فوراً حیران بھی ہوا کہ میرا یہ گناہ کیسے پتہ چل گیا. کہتا حضور میں نے توبہ کی. اللہ اکبر. آپ ایک ایک کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور آخر میں پھر اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے فارغ ہوئے تو کہتے مولا یہ جو نعمت ہے نا، یہ مجھ سے واپس لے لے. اے پروردگار، میں لوگوں کے گناہ نہیں دیکھنا چاہتا،
مجھے لوگوں کو گناہ پتہ چل جاتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کرنے سے اعضاء سے گناہ دھلتے ہیں، اور امام اعظم کو وہ نظر آ جاتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور اب آپ کو لوگوں کے گناہ نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ ان کی کرامت تھی، مگر کیوں انہوں نے یہ دعا کی؟ کہ وہ لوگوں کے گناہ نہیں جاننا چاہتے تھے۔ میرے اور آپ کے پاس تو ایسی کوئی نظر نہیں نا کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کی کیا غلطی، اس کے کیا گناہ۔ اللہ نے عیب چھپائے، میں کون ہوتا ہوں کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے والا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی کے عیب کھولتا ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پتا چلا اور عیب پوشی کر دی، چھپا لیا، نہ بتایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو وقف کے مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے، تو ہمارا کام اس کے نگران کو بتا دینا ہے بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گروپس میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس بھی کریں یا اس کو پھیلائیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دے گا۔ سچ بتائیے، اگر میرے اور آپ کے عیب کھل جائیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو صرف میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، جس دن وہ کھل گئی تو کیا ہوگا؟ اب ذرا غور کریں کہ ہمارا رب ہمارے عیب چھپائے۔ اچھا، اللہ سے یہ دعا بھی تو کرتے ہیں نا، یا اللہ عیب چھپائی رکھنا، زندگی میں بھی چھپائی رکھنا، موت کے وقت بھی چھپائی رکھنا، آخرت میں قیامت کے دن بھی چھپا کے رکھنا۔ کتنا پیارا شعر پڑھتے ہیں، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ مگر اللہ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اے اللہ میرے عیب چھپانا، اور لوگوں کے عیب پتہ چل جائیں تو کیا کر رہے ہیں کہ نہیں دنیا کو بتائیں گے۔ پتہ چلا، جس کو نہیں پتا اس کو بھی بلا کے آؤ تمہیں نہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں تو ایک جملہ مشہور تھا، اور سناؤ آج کل کیا نئی تازی ہے، کوئی اندر کی خبر لاؤ۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے اندر کی خبر باہر آ گئی تو کیوں یہ فکر ہے، کیوں یہ شوق ہے کہ مجھے کوئی اندر کی خبر ملے، مجھے کوئی ایسی بات پتہ چلے جس کی میں تشہیر کروں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے عیب ہم اچھالنے کی کوشش اگر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں لوگوں کو، اللہ نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے نا، تو کوئی اسے ذلیل کر نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ساری دنیا مل کر کسی کے عیب اچھالنے کی کوشش کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو برا بھلا کہے، اللہ نے عزت لکھی ہے، کوئی عزت نہیں لے سکتا۔ اور سارے مل کر کسی کو، جناب کیا کہتے ہیں وہ آپ لوگ، مونیٹائز نہیں بلکہ وہ پیسے لگ بوسٹ کر کر کے اس کی پوسٹیں لگائے نا کہ یار اس کو کہیں عزت مل جائے، اس کو فالوور مل جائے، یہ دنیا میں مشہور ہو جائے۔ نہیں، اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے، اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے دستے قدرت میں بیدک الخیر۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ میرا کردار کیا ہے۔ میں دونوں لوگوں کے عیب اس لیے نہ ڈسکس کروں کہ میرے پہلے ہی بہت عیب ہے یار۔ امام اعظم کے مقلد ہیں نا، ان کو یہ کرامت نصیب ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے دعا کی اللہ یہ نعمت لے لے مجھ سے، میں نہیں دیکھنا چاہتا لوگوں کے عیب۔ اور ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا فارمولہ مل جائے کہ کسی کے عیب مل جائیں، کسی کا موبائل میرے ہاتھ میں آ جائے، اس کے کوئی تھوڑے میسج پڑھ لوں، کسی کی جناب کوئی ای میل پکڑ لوں، کسی کا کوئی آپس میں باتیں کرنے کان لگا کے سن لوں۔ ہمیں پتہ، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے نا، میں ہوں، میرا کام ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں کبیرہ گناہوں میں پڑ جاؤں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم کی سیرت سے ایک دوسرا پیارا پھول یہ سیکھنے کو ملا۔ اچھا، اسی طرح ڈپارٹمنٹ میں کیوں، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، ہاں پتہ چلا اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، ہاں اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، کسی کی طلاق ہو گئی تو جناب اپنے گھر میں ڈسکس ہو رہی ہے، اپنے دوستوں میں ڈسکس، اس کے گھر میں پرابلم ہوا، بیچاروں کے طلاق ہو گئی، آپ کو تو دعا کرنی چاہیے اللہ کرے کہ ان کا غم ہلکا ہو جائے، کوئی صورت بہترین ہو جائے، اب اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو، آج کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ ہو گیا تو، میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو، کسی کی تکلیف پر انجوائے نہ کریں، اس کو ڈسکس نہ کریں، خدا کے واسطے۔ آج کل یہ اتنا عام ہو گیا ہے، اللہ کرے میرا یہ بیان کچھ صحافی سنیں، کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسر سنیں، پوڈ کاسٹ کرنے والے سنیں، پتہ نہیں کیا کیا ویلاگ کرنے والے سنیں، کہ لوگوں کو کانٹینٹ بنانا ہے نا۔ آج کی خبر کیا ہے، آج کس کے کپڑے اتارنے ہیں، آج کس کی بات کرنی ہے، نہ کوئی تصدیق ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، بس موقع ملا، ایک خبر ملی اور چل پڑے اس کو لے کر۔
پتہ نہیں اس بیچارے نے ایسا کیا ہے کہ نہیں. اگر کیا ہے تو بھی غلط، عیب اچھالے، اور نہیں کیا تو پھر تو بہتان ہو گیا. اس بیچارے نے ایسا کیا بھی نہیں اور آپ لے کر چل پڑے اس کو. اور یاد رکھیے، ایک غیبت وہ ہے جو دو بندے کریں، اور ایک غیبت وہ ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. ایک بہتان وہ ہے جو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. یہ تو کیسا گناہ جاریہ ہو گیا. کیسے اللہ کی بارگاہ میں معافی ملے گی؟ اس بندے کے کتنے بڑے حقوق تلف ہوئے. سوشل میڈیا پر آ کر، فیس بک پہ بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں اس کو، اس کے عیب اچھال رہے ہیں. مرنا نہیں ہے. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ کسی کے عیب کو آپ کسی سوشل میڈیا پہ ڈسکس کریں؟ وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اگر واقعی وہ شخص بہت برا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے. مجھے کون سا یہ اختیار دیا گیا کہ میں اس کے عیب لے کر دنیا کو بتاتا پھروں؟ کیا پتا اس نے توبہ کر لی ہو، کیا پتا میرے پاس غلط اطلاع ہو. نہیں میرے پیارے اسلامی، زندگی کا اصول بنا لے. میں پہلے ہی بہت برا ہوں، میرے پہلے ہی گناہ بہت سارے ہیں. میں اپنے گناہ سے تو معافی مانگ لوں. میں کیوں دوسروں کی غیبت کر کے گناہ کروں؟ میں کیوں دوسروں کے عیب اچھال کے گناہ کروں؟ میں کیوں دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہوں؟ کاش یہ بات سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اور کمال کا وصف، چونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے. آپ ماہ رمضان میں کتنی عبادت کرتے تھے؟ اب کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 62 ٹائمز قرآن ختم کیا کرتے تھے. ایک تراویح کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایک رات کو دیر سے تہجد میں، اور ایک قرآن پاک جو ہے وہ سبحان اللہ عید کے روز، اور ایک پورے ماہ میں الگ. یعنی اس طرح 62 ٹائمز آپ قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں. ہم کتنا تلاوت قرآن کرتے ہیں. اور ابھی تو ماشاءاللہ ماہ شعبان ہمارے درمیان ہے. یہ ماہ درود بھی ہے، یہ ماہ توبہ بھی ہے، یہ ماہ قرآن بھی ہے. شعبان نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک روایت میں آتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے رجب اور رمضان جیسے مبارک مہینوں کے درمیان رکھا، میرے لیے کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہم نے تجھ میں تیرے ماہ کو ماہ قرآن بنا دیا ہے. یہ تلاوت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا. آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی، یہ درود کا مہینہ ہے. یہ استغفار کا مہینہ ہے کہ 15 شعبان میرے اور آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پر یا تمام اجیروں کے لیے اعلان کر دیا جائے کہ بھائی آپ کی پورے سال کی رپورٹ جانی ہے، رپورٹ ریڈی کریں. کتنا فکر ہوتی ہے یار، ممتاز ہو جاؤں، مناسب نہ ہو جاؤں، کمزور نہ ہو جاؤں، فلاں بحث چل رہی ہوتی ہے اپنی کارکردگی کو. یہ 1 سال کی رپورٹ ہے، اور اس 1 سال کی رپورٹ میں کمزور یا مناسب یا نیچے بھی آگے تو کتنا نقصان ہو جائے گا. مگر اللہ کی بارگاہ میں میرے پورے سال کی رپورٹ، پورے نامہ اعمال جا رہے ہیں، اور وہ رب ناراض ہو گیا، گناہوں کا انبار ہے اس کے اندر. بنے گا کیا؟ اس رات تو فیصلے ہونے ہیں. روایتوں میں آتا ہے یہ لکھ دیا جائے گا اگلے سال کون زندہ رہے، کون پیدا ہوگا، کون چلا جائے گا. اتنی نازک رات ہے. تو اس رات سے پہلے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے. وہ رات بھی عبادت میں گزارنی ہے، مگر اس سے پہلے اپنے معمولات میں فرق لانا. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اور انداز، آپ کیسے خوف خدا والے تھے، حقوق العباد کا کیسا خیال تھا کہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا. بڑی نارمل سی بات ہے ہمارے لیے تو، مگر اس لڑکے کی چیخ نکل گئی اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ. یعنی جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ ایک چھوٹے بچے کی آواز تھی، کوئی کرو فر والا جاہو جلال والا بولا چپ رہو، تمہیں کیا پتا، ہو گیا نا بس لگ گئی. وقت کے امام کو ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ڈرتے نہیں اللہ کے انتقام سے قیامت کے دن کے لیے. سنتے امام اعظم اتنے خوف زدہ ہوئے کہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا ایک بچے کی تو آواز تھی، آپ نے اتنا فیل کیوں کر لیا، اتنا دل پہ کیوں لے لیا؟ امام اعظم کہتے ہیں کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو. اللہ والوں کو کیا کمال ہوتا تھا کہ ایک جملے سے سبق لیتے تھے. ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی کیا کہیں گے کہ کوئی بیچارہ ڈی مورلائز ہو گیا، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا کوئی قرضے میں آ گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کی دکان جل گئی، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا. یہ دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا؟ کیا آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا آج تک؟ میں تو ہر بار کوشش کرتا ہوں، یہ نوٹ کرتا ہوں کہ اس کی عمر کتنی ہے. میں چیک کرتا ہوں مجھ سے چھوٹی عمر ہے تو میں زندہ ہوں، یہ مہربانی ہے، میری بھی باری کبھی بھی آ جائے گی. کیوں عبرت نہیں لیتے؟ امام اعظم بچے کی آواز سے عبرت لے رہے ہیں. اللہ والے کیسے عبرت لیتے تھے کہ مجھے واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے.
تو کپڑا ریڈی کر کے تاجر کے پاس گئے کہ چیک کرو میرا کپڑا کتنے میں خریدو گے. بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا تھا. اس نے کپڑا ہاتھ میں لیا تو اس نے کہا اس میں تو سلائی کا بھی پرابلم ہے. میں ایک سمجھا رہا ہوں، مفہوم سمجھا رہا ہوں. سلائی کا بھی پرابلم ہے، کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹچنگ بھی اوکے نہیں ہے. بزرگ رونے لگے. میں کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں میں قیمت دے دوں گا، آپ روئیں تو نا. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے پیسے کم کر رہے ہو یا میرا کپڑا نہیں خریدو گے. مجھے یہ خیال آ رہا ہے بڑی محنت سے میں نے کپڑا بنایا، اسٹچنگ کی، پلاننگ کی، تیاری کی. آج تمہارے ماہر کے ہاتھ میں یہ کپڑا آیا تو ماہر نے عیب نکالے کہ اس کی اسٹچنگ میں پرابلم، کلر میں پرابلم، کپڑا ٹھیک نہیں. تو میں نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ وہاں فرمائے گا اس میں اخلاص نہیں، اس میں للہیت نہیں، اس میں نیت کا فطور، تو میرا بنے گا کیا؟ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ. بات کپڑے کی ہے، بات بزنس کی ہے، مگر میسج کیا لیا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ ہمیں امیر علیہ سنت کا جب مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں نا تو یہ باتیں باقاعدہ فیل ہوتی ہیں. کیسا فیضان اولیاء ہے امیر علیہ سنت پر. کئی ایسی باتیں سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہو، اب بات سوچنے کی ہے نا، ہم میں سے کئی لوگ گئے ایئرپورٹ نہیں گئے ہوں گے تو آج کل تو ہمارے ٹرین اسٹیشن پر بھی، بس اسٹیشن پر بھی، خود فیضان مدینہ میں واک تھرو گیٹ ہے، نکلتے ہیں تو کوئی چیز ہوتی ہے تو ٹون بجتی ہے نا، پھر نکلتے ہیں، پھر نکلتی ہے، پھر بجتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس کے بعد کچھ نہیں ہوتا کیسے نکل جاتا ہے، تھوڑا سامان ہو کیسا ایزی ہو کے نکلتا ہے، اور زیادہ سامان ہو تو چیکنگ ہو رہی ہے، بار بار اٹھا رہا ہے، بار بار چیک کر رہا ہے. فرماتے ہیں مجھے اس سے قیامت کا دن یاد آتا ہے، جس کے بعد تھوڑا ہوگا جلدی نکل جائے گا، اتنا سارا ہوگا جواب زیادہ دینا پڑے گا، گناہ نہیں ہوں گے کلین ہو جائے گا، گناہوں کا انبار لے کر جائے گا، ٹون بجتی رہے گی، روکا جاتا رہے گا، سوال کیا جاتا رہے گا. دیکھو یہ ہوتا ہے سوچنے کا انداز. ہم دنیا کے معاملات کو دیکھ کر دنیا ہی کی مثالیں سمجھ رہے ہیں، اللہ والے اس میں سے آخرت کا پہلو لیتے ہیں. پہلے کے زمانے میں جب کوئی جنازے پہ جاتا تھا نا، یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا میت کا رشتہ دار کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. آج کل کیا طریقہ ہے بھائی، آپ نے کسی کے جنازے پہ جانا ہے، کیسے ڈھونڈو گے یار میت کا بھائی کون ہے، والد کون ہے؟ دیکھو کوئی رو رہا ہوگا یا لوگ اس سے مل رہے ہوں گے، افسردہ چہرہ ہوگا وہی ہوگا، باقی لوگ تو نارمل ہوں گے. مگر اس زمانے میں سب روتے تھے. وائے؟ اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، سب کو لگتا تھا آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے. مگر آج جنازے میں موبائل چل رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، قبرستان میں بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں. نو بڈی کیئرز کہ میں کسی جنازے میں کھڑا ہوں، کسی کے گھر کا بیٹا چلا گیا دنیا سے، ارے بھائی ذرا یہ ساری مٹی ڈال دو، یہ سوراخ بند کر دو. کیسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہوئے زبان لرزتی کیوں نہیں کہ اس قبر میں اتار رہے ہو جہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. کبھی تو ایسا ہو کہ جنازہ پڑھ کے آؤں اور ساری رات نیند نہ آئے کہ کیسے وہ چلا گیا یار، اب میری باری ہے، میرا کیا بنے گا قبر میں. کاش یہ باتیں سیکھیں. امام اعظم، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود ایک بچے کے جملے پر لرز کر بے ہوش ہو گئے، ان کا پیر رہ گیا. آج تو جناب کوئی کسی کا مال دبا رہا ہے، کوئی کسی کا حق دبا رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. کوئی کر سکتے ہو تو کر لو. ایسے جملے سنے، ان کانوں نے آپ نے بھی سنے ہوں گے، بھائی جو کرنا ہے کر لو، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. توبہ توبہ توبہ، یہ کتنا تکبرانہ جملہ ہے. ایک بات اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائی، جو یہ کہتے ہیں نا تم جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، تو پتہ نہیں کس پوسٹ پہ ہوں، پتہ نہیں کس میرے سائن سے فیصلہ ہوگا. یاد رکھیے ظالم کا بعض اوقات مظلوم بظاہر تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرا بڑی ٹور ہے، میری آگے پیچھے گارڈ ہے، مجھے کون بگاڑے گا. میں نے ایک جملہ پنجاب کے ایک سفر میں سنا تھا، کئی بار میں نے بیانات میں ریپیٹ کیا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. ماڑا میں بھی نہیں سمجھنا کہ کس کو کہتے ماڑا کمزور کو کہتے ہیں. میں کمزور سے کیوں ڈرے؟ کہتے مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا، ماڑا جو ہے نا وہ بدلہ نہیں لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا. اور جب مظلوم کی فریاد جاتی ہے نا تو پھر ظالم بچتا نہیں ہے. میں کئی بار یہ مشورہ دے چکا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا لگے نا لائف از گوئنگ ویری گڈ، فیملی بھی ٹھیک ہے، بچے بھی خوش ہیں، میں بھی صحت مند ہوں، پیسے، کاروبار، جاب، ایوری تھنگ گوئنگ گڈ، اور اچانک چیزیں بگڑنے لگ جائیں، یار صحت خراب ہو رہی ہے، بچوں میں، فیملی میں کیوں پرابلم ہو رہا ہے، تو چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی. کیونکہ ہائی لوگے نا تو ایک ایک کر کے سب بکھر جائے گا.
دل توڑنے والے نہ بنے، دل جوڑنے والے بنے. میری HOD سے بھی گزارش ہے، میری مجلس کے نگرانوں سے بھی گزارش ہے، ہم سب کو یہ سوچنا ہے. ہمارے تحت بہت سارے لوگ ہیں، ان کا کچن چل رہا ہے، ان کی فیملی کی توقعات ہیں. ہو جاتی ہے غلطی یار، ہر غلطی کی سزا موت نہیں ہوتی، ہر غلطی کی سزا الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ شرعی معاملات ہیں، کچھ وقف کے معاملات ہیں جس میں ہم پابند ہیں، لیکن میٹھا بول تو سکتے ہیں نا، اس کے تو پیسے نہیں لگتے نا. اگر کوئی شرعی حکم نافذ بھی کرنا ہے تو پیار سے بھی تو ہو سکتا ہے، سمجھا کے بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی راستہ بھی تو بتایا جا سکتا ہے. تو زندگی کا ایک اصول بنا لے کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ حدیث پاک یاد رکھیے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. کون کہہ رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام. اور آگے سنی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو ایذا پہنچائی. بات کدھر تک جاتی ہے؟ تو کسی کو بھی نہیں. ہاں، پیار سے بات کریں. میں چند باتیں اب آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ایک اور چیز کی ضرورت زیادہ ہے، بہتر ہے لیکن اور کرنی ہے. ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. بعض اوقات ابے تبے تو تڑاک والی گفتگو نہیں. آپ جناب دیکھیں نا، نیک اعمال میں امیر علیہ سنت نے کیا فرمایا کہ چھوٹے بچے، ایک دن کے بچے، مثال دی کہ چھوٹے بچے سے بھی آپ کہہ کر بات کرنی ہے. تو اپنی زبان پر آپ لائیے. ہو جاتا ہے، میڈیا کی دنیا ہے، کبھی کبھی غلطی ہو جائے گی، ایڈٹ میں غلطی ہوگی، شارٹ میں غلطی ہوگی، ڈائریکٹر سے غلطی ہوگی، کیمرہ مین سے غلطی ہوگی، لیکن اس کو جس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، جس انداز سے مخاطب کیا جاتا ہے، اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جاب کر کے تو گیا، اپنے مرکز کو تو شاید راضی کر لیا کہ جناب میں نے بہت اچھا آج پروگرام کیا، لیکن 4 کیمرہ مین کا دل توڑ کے چلا گیا ہے. اچھا سا پروگرام بنا کے ایڈٹ کر کے جناب اپنے نگران سے تو شاباش لے لی، لیکن ایڈیٹر اور جو 7 لوگ تھے ان سے ایسی گفتگو کی کہ ان سب کا دل توڑ کے چلا گیا. تو کیا نگران بچا لے گا قیامت کے دن؟ یا اللہ نگران کو راضی کرنے کے لیے نیچے 4 لوگوں کو گالیاں دے کر آیا، برا بھلا کہہ کے آیا، ابے تبے کر کے آیا، ڈانٹ کے آیا. جب بدنی مرکز کی طرف سے آپ کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ ڈانٹ کے کام کروائیں، آپ جھڑک کے کام کروائیں، آپ پیار سے کام کروائیں. نہیں کرتے تو جو شرعی طریقہ ہے اس کو فالو کریں، لکھ کر بات کریں کہ حضرت آپ کے کام سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. لیکن اپنی زبان سے کیوں ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ کسی کا دل کرچی کرچی کر دیں؟ کہتے ہیں نا تلوار کا وار بھر جاتا ہے، زبان کا وار بڑا زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. چند باتیں ہیں، ورنہ امام اعظم تو وہ ہیں کہ ایک ایک پہلو بیان کرتا جاؤں. تنگ دستوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، غریبوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، والدہ کا ادب. ہاں چلے یہ ایک آخری بات کر لوں. ہم سب اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر دے. خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی قدر کریں. اور امام اعظم کا جو انداز تھا، خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ وقت کے امام ہیں. ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے تو مسجد کے فلاں امام سے پوچھنا ہے یا فلاں جو ہے وہ وائز سے پوچھنا ہے، تقریر کرنے والے سے. ہم جیسا آدمیوں کا پتہ نہیں ماں میں کون. مدنی چینل پہ کام کرتا ہوں، نہیں پتا، میں تو مفتش ہوں، میں لوگوں کے بیان، بڑے بڑے مبلغ کے بیان میں چیک کرتا ہوں، اور میں تمہارا فتویٰ پوچھنے کسی اور کے پاس جاؤں؟ آپ امام اعظم تھے. کتنا زبردست جواب بن سکتا تھا، ماں میرے سے تو دنیا سیکھتی ہے، میں کسی اور سے فتویٰ پوچھوں؟ کہتے نہیں، جا کے اس مسجد کے امام سے پوچھ کے آؤ. امام اعظم اس امام کے پاس جاتے، کہتے ماں نے مسئلہ پوچھا. امام کہتا حضرت کیوں گناہ گار کر رہے ہیں آپ وقت کے امام، میں کیا مسئلہ بتاؤں؟ کہتے ماں تمہاری بات مانتی ہے کہ آپ ہی جواب دے دیں. امام اعظم جواب دیتے. وہ کہتے ٹھیک ہے جواب آپ کا درست ہے، ماں کو جا کے بتا دیں. وہ کہتے ماں مولوی صاحب نے یہ والا فتویٰ دیا ہے، یہ جواب دیا. ماں خوش ہو جاتی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں ایک بار میں نے کوفہ کی گلیوں میں دیکھا، امام اعظم کی والدہ نے کہا میں نے خود جا کے ابو ذرا سے جا کے مسئلہ پوچھنا ہے. تو امام اعظم اپنی ماں کو سواری پر بٹھا کر، سواری جو ہے کچھر تھا یا اونٹ تھا، اس کی باغ سنبھال کے اس مسجد میں جاتے ہیں، ان کے حجرے کے باہر کھڑے رہتے ہیں. ماں اندر جاتی، سوال پوچھتی ہے، واپس آتی اور امام اعظم واپس لے کر آتے ہیں. واٹ از دا میسج؟ کہ ماں کو کبھی نہیں کہنا ہے، والد کو نہیں کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میں کون ہوں، اتنا بڑا نگران، اتنے لوگ میرے آگے پیچھے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے. ماں تمہیں پتہ نہیں میں کون. اچھا یہ اگر میرا بیان لائیو بھی جا رہا ہے تو افسران کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مینیجر، میں ڈائریکٹر، میں CEO. ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں. ارے ماں باپ کے سامنے افسر نہیں بنے ہم دنیا میں جو بنے ہیں نا وہ ماں باپ کی دعاؤں سے تو بنے ہیں، ان کے آگے بچہ ہی رہنا ہے. امام اعظم یہ سکھا گئے کہ اتنے بڑے امام ہو کر بھی، اچھا ان سے انہی کی فیلڈ کا سوال کیا گیا نا، چلے کسی اور فیلڈ کا سوال ہوتا تو بات تھی، دین کا سوال کیا گیا، مگر اس میں بھی انہوں نے سرنڈر کیا ماں کے آگے، جو والدہ کا حکم
ہیں ایک جگہ گئے فتویٰ لینے تو وہ مفتی صاحب جو تھے بھی، جو بھی عالم صاحب تھے، کہتے ہیں حضور آپ فتویٰ دے دیں. فتویٰ امام اعظم نے لکھا، انہوں نے نیچے لکھ کے دیا کہ یہ فتویٰ درست ہے، ماں کو دکھایا، ماں وہ فلاں نے فتویٰ دے دیا، جواب دے دیا. لک ایٹ دا انکساری. یہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا انداز. ماں باپ پہ روب جما رہے ہوتے ہیں. ماں آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا بن گیا ہوں، مجھ سے اسی طرح باتیں کرتے ہو، میرا مرتبہ کچھ اور ہے، میں اب وہ والا بندہ نہیں. نہیں، کچھ بھی بن گیا ہوں، بچہ ہوں اپنے ماں باپ کا. انہیں مت کہو میں بڑا ہو گیا ہوں، انہیں مت کہو میرا مقام کیا ہو گیا. ارے مقام جو ملا انہی کے صدقے ملا ہے نا، تو راضی رکھیں انہیں. جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا، ابھی آخری لائن ہے میری، اور یہ زندگی کا، میرے زندگی کا نچوڑ میں اگر آپ کو دوں نا، یہ میں نے بہت دیکھا ہے. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ 2:4 والی بات ہے، 2+2=4 والی بات، سیدھی سیدھی بات ہے. ماں باپ کو ناراض مت کرنا. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. راضی رکھیں انہیں، دعائیں لیں. اور یہ امام اعظم کی سیرت سے آج ہم نے سیکھا. اللہ تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ماہ شعبان کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیں. کڈز مدنی چینل کے پروگرام جاری ہیں، آپ ان کی طرف سوئچ ہو جائیں گے. اب ہم انشاءاللہ یہاں پر اپنے مشورے کو جاری رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. راج امت امام اعظم، وقار ملت امام اعظم، فقیہ ملت امام اعظم، ضیاء وحدت امام اعظم، نشان قدرت امام اعظم، عطائے مولا امام اعظم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے.